اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والے صفات پر خدیجہ درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کے جمعہ شریف کا عنوان کہ جس طرح ذات مصطفیٰ کا جواب نہیں، اسی طرح سے نام مصطفیٰ کا بھی جواب کرامات نام مصطفیٰ، اعزازات نام مصطفیٰ، امتیازات نام مصطفیٰ، یہ آج کے جمعہ شریف کا عنوان ہے۔ اس نام کا عجیب اعزاز ہے کہ اس میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں، شروع میں میم ہے، پھر ہا ہے، پھر 2 مرتبہ میم ہے، پھر دال ہے، اور اس کا بنیادی جو مرکز، جو اصل میٹیریل وہ اس لفظ کے اندر وہ ہے ہا، میم اور دال۔ یہ ہے جو اصل کہا جاتا ہے، جسے مرکز کہا جاتا ہے اور جسے مبدا کہا جاتا ہے۔ پورے لفظ کی جو ترکیب جس سے ہوتی ہے، جو اس کی بنیاد ہوتا ہے، جسے مصدر کہا جاتا ہے، وہ ہے ہا، میم اور دال۔ اللہ رب العزت نے اس نام کے اندر ہی عجیب تاثیر پیدا کی ہے کہ اگر ایک ایک حرف کو ہٹاتے بھی جائیں، ہوتا یوں ہے کہ اگر ایک حرف کو ہٹا دیتے ہیں تو نام اب بے نام ہو جاتا ہے، اب وہ اس کے اندر کوئی معنویت نہیں رہتی۔ مگر لطف کی بات یہ ہے، اس میں محمد کے ایک ایک حرف کو ہٹاتے بھی جائیں، جو باقی رہ جاتے ہیں وہ پھر بھی نامدار ہوا کرتے ہیں۔ اس میں محمد کے شروع میں اگر میم کو الگ کر دیا جائے تو ہا اور 2 مرتبہ میم اور دال، حمدہ یحمد تحمید، جس کے معنی آتے ہیں، پھر بھی حمدہ کے معنی آتے ہیں بار بار تعریف کرنے والا۔ نام پھر بھی باقی رہا، معنی پھر بھی باقی رہا۔ اور اگر ہا کو بھی الگ کر دیا جائے تو 2 مرتبہ میم اور دال باقی رہ جاتی ہے، تو وہ بن جاتا ہے ممد، مدد کرنے والا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام لے رہے ہو یہ ساری کائنات کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت، مدد مصطفیٰ کی۔ اچھا، اگر اگلی میم کو بھی ہم الگ کر لیتے ہیں تو پھر رہ جاتا ہے مدن۔ مد کے معنی ہوتا ہے پھیلانا، مد کے معنی ہے پھیلانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محبوب نے رب کی رحمت کے جلووں کو کائنات کے اندر پھیلا دیا ہے۔ اچھا، اگر اگلی میم کو بھی ختم کر دیا جائے تو باقی رہ جاتی ہے دال، باقی رہے گی دال۔ اگر اس دال کو جب ہم لکھتے ہیں تو دال زبر الف دا لام موقوف، یہ بنتی ہے دال، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشاندہی کرنے والا، نشاندہی کرنے والا۔ تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ محبوب ہے، یہ وہ محبوب ہے جیسی نشاندہی اپنے رب کی اس محبوب نے کی ہے، کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ باقی جتنے نبی آئے انہوں نے
پتہ تو بتایا مگر بن دیکھے پتہ بتایا. مگر یہ وہ محبوب ہے کہ جس نے فرمایا انی رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے. یہ اللہ جل جلالہ نے اس نام کے اندر ہی، ذات کے اندر تو اپنے مقامات ہیں، نام کے اندر ہی وہ جلوے عطا فرما دیے ہیں جو کسی دنیا بھر کے اور ناموں کے اندر یہ کیفیتیں پائی ہی نہیں جاتی ہیں. اور اس کا ایک اور جو اعزاز عطا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، دیکھیں باقی ساری کائنات بھی اللہ جل جلالہ کی تعریف میں رطب اللسان ہے، سب تعریف کرتے ہیں. کون نہیں تعریف کرتا؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی تسبیح کر رہا ہے، جو زمینوں میں ہے وہ بھی رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بجلی کڑک کر تسبیح کرتی ہے، بادل برس کر تسبیح بیان کر رہا ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. جمادات تسبیح اس کی بیان کریں، نباتات تسبیح اس کی بیان کریں، حیوانات تسبیح اس کی بیان کریں، جن بشر تسبیح اس کی بیان کرے. مگر جب کمال ابدیت کے اظہار کی باری آتی ہے، جیسے لائن میں سارے لگے ہوئے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، بلندی ہے، پستی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، بلندی ہے، وہ وسعتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی تعریف کون کرتا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی حمد بیان کرنے والا کون ہے؟ جمادات بھی ہیں، نباتات بھی، حیوانات بھی، انسان بھی، جن بھی، بشر بھی، بلندی بھی، پستی بھی، آج بھی، حدید بھی، بر بھی، بحر بھی، سمندر بھی، ریگزار بھی، پہاڑوں کی بلندیاں بھی ہیں. مگر جب آئی باری کہ یہاں پر سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا کون ہے، تو فرمایا جس کو میں نے سب سے زیادہ احمد بنا کر بھیجا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ کمال. اب دیکھیں اس کے اندر بھی ہا میم اور دال، احمد جو بنیادی ماخذ ہے وہ بھی ہا میم اور دال ہے. کمال ابدیت کا اظہار کرنا چاہا تو پھر بھی ایسا کلمہ استعمال فرمایا رب ذوالجلال نے جس کے اندر یہی ہا میم اور دال ہے. اب کمال محبوبیت کہ سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ کون ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ رب لم یزل نے وہ عطا فرمایا. سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو پسندیدگی عطا فرمائی تو فرمایا کہ میں نے اس آدم کو صفی بنا دیا. نوح کو پسندیدگی عطا فرمائی تو نجی بنا دیا. ابراہیم کو پسندیدہ کیا خلیل بنا دیا. اسماعیل کو پسندیدہ بنایا تو ذبی کر دیا. یوسف علیہ السلام کو پسندیدہ کیا تو حسن و جمال کا محتاب کر دیا. یعقوب علیہ السلام کو پسندیدہ کیا تو دور سے وہ اپنے بیٹے کے کرتے کی خوشبو کو سونگھ کر وہ جھوم اٹھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنا پسندیدگی کا اظہار مظہر بنایا تو فرمایا یہ میرا کلیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب پسندیدہ بنایا تو فرمایا یہ میرا کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے. آؤ عجیب بات ہے، ذرا غور کریں. جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان کا نام الگ اور ان کے وصف الگ رکھے.
آدم نام الگ ہے، ان کا وصف صفی ہونا الگ ہے، نوح نام ہونا الگ ہے، ان کا صفت وصف نجی ہونا الگ ہے، ابراہیم نام الگ ہے، خلیل خلت کا ہونا الگ ہے، اسماعیل نام الگ ہے اور ان کا وصف ذبیح اللہ ہونا الگ ہے، موسیٰ الگ ہے، کلیم الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے، روح اللہ کلمۃ اللہ الگ ہے، مگر کائنات کے اندر ایک نبی ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، جو اس کا نام ہے وصف بھی وہی ہے اور جو اس کا وصف ہے نام بھی وہی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ کمال صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے وحی تو سب پر عطا فرمائے، جتنے نبی آئے، رسول آئے، مگر کمال وحی کا کمال انتہائی نقطہ جو ہے آمنہ کے لال پر آیا، جب اس کی ابتدا قرآن مقدس میں جب رب ذوالجلال نے عطا فرمائی تو وہ بھی حا میم اور دال کے ساتھ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی یہاں پر بیان کر دیا۔ اچھا، ایک وصف اور بھی ہے جس کا تعلق بچپن کے ساتھ نہیں ہے، بچپن کے ساتھ نہیں ہے، لڑکپن کے ساتھ نہیں ہے، بڑھاپے کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک وصف اور کمال وہ ہے جو قیامت کے دن عطا ہونا ہے، اور جو قیامت کے دن وہ وصف عطا ہونا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ قیامت کے دن اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، وہ سارے کے سارے ہوں گے، مگر کرسی ایک پڑی ہوگی، اور وہ مقام جو کرسی کا مقام، جس نے اس کرسی پر بیٹھنا ہے، وہ جسے کرسی عطا فرمانی ہے، جہاں اس کا تذکرہ کیا گیا اس میں بھی حا میم اور دال کا تذکرہ کیا گیا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا، اولین و آخرین موجود ہوں گے، ولی غوث کتب ابدال ہوں گے، نبی اور رسول ہوں گے، مگر عجیب لطف کی بات یہ ہے کہ اس کرسی پر جلوہ فگن ہونے والا وہ آمنہ کا لال وہ ہوگا جسے اس دن مقام محمود عطا کر دینا ہے۔ یہاں پر بھی حا میم اور دال کا استعمال کیا۔ عجیب انداز ہیں کہ جہاں جہاں بھی اعزازات مصطفیٰ کی بات آتی ہے وہاں پر اس ماخذ کو، اس مصدر کو وہ بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر عجیب جلوے ہیں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان لی اسماء، حضور فرماتے ہیں میرے کچھ نام ہیں، سب ناموں کا تذکرہ نہیں فرمایا، فرمایا ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، انا محمد، فرمایا رب نے مجھے محمد بنا کے بھیجا، وانا احمد، فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے احمد بنا کر بھیجا، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے مجھے ماحی مٹانے والا بنا کر بھیجا، اس لیے کہ رب ذوالجلال میرے قدم سے، میرے ہاتھوں سے کفر کو مٹا دے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ رب نے سرکار تو ماحی ہا کے ساتھ فرمایا، مگر دل میرا یہ کہتا ہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ رب نے ہمارے لیے ماہی بنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، رب ذوالجلال میرے دم قدم سے کفر کو مٹائے گا۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی،
حضور نے فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال یحشر سب لوگوں کو میرے قدموں پر اٹھائے گا، میرے قدموں پر اٹھائے گا، اور فرمایا وَأَنَا عَاقِبٌ، عاقب کہتے ہیں جس کے بعد اور کوئی نہ ہو، انا عاقب الذی لا نبی بعدی، فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے عاقب بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مقامات عطا فرمائے، مقفی بنایا، عاقب بنایا، محمد بنایا، احمد بنایا، اور اگر ہم کہیں تو مدنی بنایا، مکی بنایا، دلدار بنایا، دل کو سکون دینے والا بنایا، اور دستگیری کرنے والا بنایا، محبتوں کا آئینہ بنایا، شفقت کرنے والا بنایا، روگیوں کا آسرا بنا دیا، گرتے ہوئوں کا سہارا بنا دیا، جھولی میں تھامنے والا بنا دیا، نگاہ فیض سے دستیاب کرنے والا بنا دیا، دستگیری کرنے والا بنا دیا، اور گناہ گاروں کو ہاتھ سے پکڑ کر خدا سے ملانے والا بنا دیا۔ یہ میں نعرہ آپ کو، یہ ردم ہے اللہ محمد چار یار حاجی، یہ اس نعرے کا ردم ہے، شاید آپ کو آتا نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حق فرید یا فرید کم از کم 5 مرتبہ آپ نے کہنا ہے، اور پھر یہ نعرے کا ردم پورا ہوتا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا 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 فرید۔ یہ اس نعرے کا ردم ہے، اور اس ردم کو ذرا ذہن میں بھی رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ کا اسم گرامی، نام نامی، اسم محمد، اس کا اعزاز ایک اور طریقہ سے بھی ہے۔ جتنے نبی آئے اللہ جل جلالہ نے سب کا نام لے کر بلایا ہے، سب کا نام لے کر بلایا۔ آدم علیہ السلام کو بلایا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، نام لیا اے آدم۔ یحییٰ علیہ السلام کو بلانا ہوا تو نام لیا، یا یحییٰ خذ الکتاب، نام لیا۔ نوح علیہ السلام کو بلانا ہوا تو یا نوح اہبط بسلام، نام لیا۔ زکریا علیہ السلام کو بلانا ہوا تو یا زکریا، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلانا ہوا تو نام لیا، یا موسیٰ انی اصطفیتک، نام لیا۔ اللہ جل جلالہ نے جس نبی کو بلایا اس کا نام لیا۔ اس میں محمد کی کرامت یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے حضور کو بلانا چاہا تو نام لے کر نہیں بلایا، نام لے کر نہیں بلایا، بلکہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو فرمایا والضحیٰ، زلف حبیب کبریا کو دیکھا فرمایا واللیل اذا سجا، سینہ اقدس کو دیکھا فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہاتھوں کو دیکھا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جب نبی کی پین کو دیکھا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نبی کے قدموں کو دیکھا فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، نام نہ لیا، اور جب مصطفیٰ کو بلانا چاہا فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ آمنہ کا لال کالی کملی اوڑھ کر آتا ہے، رب ذوالجلال اس کالی کملی کے ساتھ بلایا کرتا ہے، وہ چادر لے کر آتا ہے، وہ چادر کا نام تو لے لیتا ہے مگر مصطفیٰ کا نام نہیں لیتا۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ قرآن مقدس کو شروع سے لے کر آخر تک آپ پڑھیں، کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملتی کہ وہاں پر بلایا ہو یا محمد،
یہ نہیں فرمایا، بلکہ نام لے کر نہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام لے کر نہیں بلکہ صفات کے ساتھ بلایا۔ یا اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، میں تو رب ہو کر اس کا نام نہیں لیتا، اور تمہیں بھی یہ کہتا ہوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کسی کو چچا کہہ دیتے ہو، کسی کو تایا کہہ دیتے ہو، کسی کو ابا کہہ دیتے ہو، کسی کو بابا کہہ دیتے ہو، یاد رکھنا کہ میرے مصطفیٰ کو یوں نہ بلانا۔ لا تکبیر، نعرہ رسالت، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، نہ بلانا، نام نہ لینا۔ تفسیر بیضاوی میں آتا ہے ولیکن بلقبہ المعظم مثل یا رسول اللہ، حضور کا نام نہ لینا بلکہ بلانا ہو تو کہا کرو یا رسول اللہ، ولیکن بلقبہ المعظم مثل یا رسول اللہ۔ تفسیر ساوی میں ہے بل نادوہ بالتعظیم والتکریم، قولوا یا رسول اللہ، حضور کو تعظیم سے بلاؤ، تکریم سے بلاؤ، تبجیل سے بلاؤ، اعزاز سے بلاؤ، احترام سے بلاؤ، اور کہہ دیا کرو یا رسول اللہ۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، دیوبندی علماء میں سے بہت بڑا نام ہے علامہ اشرف علی تھانوی، ان کا بہت بڑا نام ہے، بڑی خدمات، علمی خدمات بھی سر انجام دی، کوئی شک نہیں، اور آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک محفل کے اندر ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے سلام آیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ علامہ اشرف علی تھانوی یہ فرماتے ہیں آج میرا دل کرتا ہے کہ حضور کی ذات پر میں زیادہ سے زیادہ یوں درود و سلام پیش کروں، کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی یہ وہ درود و سلام ہے جس میں سرکار دو سرا کو، کائنات کے آقا کو صلاۃ اور سلام کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ کو رب ذوالجلال نے کتنا اعزاز عطا فرمایا، باقی سب کے نام لیے مگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کسی مقام پر نام لے کر نہیں۔ اچھا جب بندے مستی میں آتے ہیں نا، میں ایک عرض کرتا ہوں، تو اس وقت وہ نام لے لیتے ہیں تو ان کا سرکار کا نام لینا بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ مستی میں آ کر، موج میں آ کر، مستی میں آ کر، پیار میں آ کر، محبت میں آ کر، جاں فشانی میں آ کر، احساس میں آ کر، تڑپ میں آ کر، وجدان میں آ کر، اعزاز میں آ کر جب بندہ حضور کا نام لے لیتا ہے تو رب کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ نام لینا بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ پڑھیے الجامع الصحیح للمسلم، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور جب کائنات کے آقا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، وہ میں کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق فینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ سرکار کی تشریف آوری ہے، اور ذوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب دیوانوں کے پاس آقا جلوہ فگن ہوتے ہیں تو پھر دیوانے بھی آپس میں کہتے ہیں نا، مینوں دیو مبارک باد نہیں اج میرا ماہی آیا، مینوں دیو مبارک باد نہیں اج میرا ماہی آیا، ڈاڈا ہے دل شاد نہیں اج میرا ماہی آیا۔ کائنات کا ماہی سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، مرد چھتوں پہ چڑھ گئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، گلی محلوں میں بچے بکھر گئے، رنگ روپ الگ ہے
مگر سب کا ایک ہی نعرہ تھا. وہ چھتوں پر چڑھ کر بھی کہہ رہے تھے, یہ دیوانے گلی محلوں میں بکھر کر کہہ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ. سرکار تکبیر, نعرہ رسالت. یہاں نام دیوانگی میں, دیوانے جب دیوانگی میں آتے ہیں نام بھی لے لیتے ہیں, وصف کو بھی بیان کر دیا کرتے ہیں. اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو. ادھر رب ذوالجلال نے نام نہیں لیا, اور ہمیں بھی فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا. عامیانہ انداز میں نہ بلانا, مگر جب مستی میں آ جاتا ہے, جب عاشق عشق میں آ جاتا ہے, جب دیوانہ دیوانگی میں آ جاتا ہے, اور جب سمندر بہاؤ میں آ جاتا ہے, اور جب چلنے والا اپنی گفتار اور رفتار میں آ جاتا ہے, تو پھر اسم محمد کو بھی رب اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے. تکبیر, اللہ. دیکھیے یہاں پر یہ اسم محمد سرکار کی پیدائش پر ہی نہیں, بلکہ حضور ہوتا یوں ہے. بچہ پیدا ہو امیر کا, غریب کا, بڑے کا, چھوٹے کا, کالے کا, گورے کا, عربی کا, اجمی کا, دیہاتی کا, شہری کا, وہ پیدا پہلے ہوتا ہے, نام 7ویں دن بعد میں رکھتے ہیں. مگر یہ کائنات کے آقا وہ ہیں کہ ابھی یہ دھرتی بھی نہ بنی تھی کہ نام مصطفیٰ پہلے ہی رکھ دیا گیا تھا. مستدرک الحاکم کی روایت ہے, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں لما اقترف آدم خطیۃ, آدم علیہ السلام نے جس درخت کے پاس نہیں جانا تھا چلے گئے, اب زمین پر جلوہ فگن ہو گئے. یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے, امام حاکم نیسابوری. وہ فرماتے ہیں لما اقترف آدم الخطیۃ, جو کام رب نے کہا تھا نہیں کرنا وہ کر لیا. اب اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں, قالا یا رب اسألک بحق محمد. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ محمد کے صدقے مجھ پر رحم کر دے. اب ذرا غور کریں, ابھی آدم علیہ السلام, باقی کتنے نبی آئے, رسول آئے, پیغمبر آئے, مگر یہاں کہا جائے اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی. یا اللہ اپنے اس بندے کے صدقے رحم کر دے. اللہ جل جلالہ متوجہ ہوا, اللہ جل جلالہ متوجہ ہوا. فرمایا یا آدم وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ, تو محمد کو کیسے پہچانتا, میں نے تو ابھی اسے پیدا بھی نہیں کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب وہ جملہ سنیے جو آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں, مولا لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک, یا اللہ جب تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا, وہ اشارہ کر دیا جو ہاتھ سے بنایا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, میرے فرشتوں جب میں آدم کو بنا دوں, اس کی نوک پلک کو ٹھیک کر دوں, تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. مولا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا, وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ, تو تو نے اپنی روح کو پھونکا تھا, اور تو نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تو نے پھونک ماری. مولا اس وقت جب تو نے پھونک ماری میرے اللہ, تو اس وقت ہاں لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت راسی, میں نے میرا سر جھکا ہوا تھا, میں نے اپنے سر کو بلند کیا. فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مولا جب میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا, میں نے عرش مولا کے قوائم کو دیکھا,
اس کے ستونوں کو دیکھا، وہاں دیکھا جہاں تیرا نام لکھا ہوا تھا وہاں پر اسم محمد بھی لکھا ہوا تھا۔ فعلمت انك لم تضف مع اسمك الا احب الخلق اليك۔ میرے اللہ، مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ ایک طرف یہ خالق کا نام ہے اور اگر دوسری طرف مخلوق کا نام ہے تو یہ مخلوق عام مخلوق تو نہیں ہے، اور میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اگر ساری مخلوق کو وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اسی نام محمد کی شخصیت کو رکھ دیا جائے، وہ سارے جھک جاتے ہیں اور آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ بات آدم علیہ السلام کو سنی، فرمایا صدقتا یا آدم، آدم تو سچ کہہ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، ساری مخلوق جس میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جن بھی ہے، بشر بھی ہے، فوقی اور تحتی بھی ہے، ساری مخلوق ایک طرف ہے مگر اس محمد کا پیار ایک طرف ہے۔ اللہ جل جلالہ فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، وہ ساری مخلوق سے مجھے پیار ہے۔ ولولا محمد ما خلقتک، اے آدم یاد رکھ کہ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ مستدرک للحاکم علامہ نیسابوری اسے بیان فرماتے ہیں، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم گرامی، نام نامی، یہ آفاقی نام ہے، یہ آفاقی نام ہے، سادہ سے لفظوں میں سمجھنے، یہ بین الاقوامی نام ہے، اور سرکار آئے بعد میں ہے، اسم محمد آپ کا نام رکھا پہلے گیا تھا۔ یارو یہ اس نام نامی، اسم گرامی کا مقام، ایک نابینا صحابی، یہ بھی امام حاکم مستدرک الحاکم میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اسم محمد کے کمالات، حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو آ کر عرض کرتے ہیں حضور نابینا ہوں، آنکھیں دیجئے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جا ڈاکٹر کے پاس، سنیاسی کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جا، کسی معالج کے پاس جا، یہ نہیں فرمایا۔ پہلے تو فرمایا صبر سے کام لے۔ حضور بہت صبر کر لیا، اب تو میں آنکھوں کا طالب ہوں۔ کائنات کے آقا نے فرمایا اچھا جاؤ، وضو بہترین طریقہ سے کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اور رب ذوالجلال سے دعا مانگو۔ وہ صحابی خوشی کے ساتھ جانے لگے تو رک گئے۔ حضور میں دعائیں کب سے مانگ رہا ہوں، دعائیں میں کب سے مانگ رہا ہوں، ابھی تک تو دعا قبول نہیں ہوئی، تو میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں کا طلبگار ہوں، آنکھیں چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے دعا تو مانگا کرتا تھا، اب تمہیں میں سکھاتا ہوں، اس کے مطابق جا کر مانگو۔ اب کیسے مانگو حضور؟ سرکار فرماتے ہیں جا کر دعا یوں مانگنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت ویا محمد ویا محمد ویا محمد قد توجہت لک
وقد توجہت بک الی اللہ تعالی فتقضی لی حاجتی فشفعہ فی، پہلے کی طرح نہ مانگنا، جا کر یوں مانگنا، مولا دروازہ تیرا ہے، ہاتھ میرے ہیں، اور وسیلہ تیرے مصطفیٰ محمد کا لے کر آ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اور یہ وہ پیغام، اسم محمد کا مقام، کیونکہ آج کا عنوان ہی اسم محمد ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ابھی تو ہمیں چند ایک پہلوؤں کا علم ہوا ہے نا۔ شیخ قرطبی فرماتے ہیں لم یظہر تمام حسن ہی، لم یظہر تمام حسن ہی وَإِلَّا لَمَا طَاقَتْ أَعْيُنُ الصَّحَابَةِ الرُّؤْيَةَ إِلَيْهِ۔ ابھی تو سرکار دو سرا کا حسن کئی جلووں میں، کئی جگہوں پر، کئی پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ لم یظہر تمام حسن ہی، جیسے آج تک آمنہ کے لال کا حسن سارے کا سارا آشکارا نہ ہو سکا، اسی طرح سے نام مصطفیٰ اسم محمد کا کمال بھی آج تک ظاہر نہیں ہو سکا۔ یہ دنیا بڑھتی رہے گی اور میرے نبی کے اسم گرامی کی بھیک بڑھتی رہے گی، لوگ اس کو لیتے رہیں گے اور اپنی جھولیوں کو بھرتے رہیں گے۔ اور یہ نام نامی اسم گرامی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آج جو سارے کا سارا نام نہ لیا، رب ذوالجلال نے آخری مرتبہ جو قیامت کے دن کلام کرنا ہے، وہ قیامت کے دن کلام کرنا ہے، وہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں سرکار کا نام لے کر کلام نہیں فرمایا، مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو رب ذوالجلال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام لے کر مخاطب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبی موجود ہوں گے، مگر انتظار کسی کی ہوگی کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ کائنات کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار سجدے میں سر رکھ دیں گے، امت بخشوانے کا انداز بھی عجیب ہوگا، سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ ابھی تک سارے نبی موجود ہوں گے، لیکن رب کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا، گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہی ذات ہے جس کا نام اسم محمد رکھا گیا۔ رب ذوالجلال فوراً متوجہ ہوگا اور فرمائے گا کیا؟ وہاں پر یا ایھا المزمل نہیں فرمائے گا، یا ایھا المدثر نہیں فرمائے گا، یہ نہیں فرمائے، بلکہ فرمائے یا محمد، یا محمد، نام لے کر، کیونکہ نام کی اپنی ایک جیسے ہمیں لذت ہوتی ہے۔ آج رب ذوالجلال فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آج شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمایا ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک، محبوب سر کو اٹھاؤ، ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطی واشفع تشفع، محبوب ذرا سر کو اٹھاؤ، ارفع راسک قل یسمع لک، ذرا بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح، قل یسمع لک سل تعطی، محبوب مانگو تو صحیح، اشفع تشفع، محبوب تم سفارش کرتے جاؤ، میں رب ہو کر بخشتا چلا جاؤں گا۔ اور یہ جملے ایک مرتبہ کی نہیں، ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ سرکار دو سرا سجدہ پاک میں سر رکھیں گے، رب ذوالجلال فوراً متوجہ ہوگا، یا محمد ارفع راسک، محمد ذرا سر کو اٹھاؤ۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کو بخشوانے کے بعد آمنہ کے لال واپس آ رہے ہوں گے، دوسرا سجدہ ایک اور عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطی واشفع تشفع، ہزاروں لاکھوں کو بخشوانے کے بعد میرے آقا تیسرا سجدہ پھر عطا کر دیں گے۔
پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو بخشوانے کے بعد اندازہ کریں سرکار اب یہ سوچیں گے کیوں نہ کوئی ایسا عمل اختیار کروں، میں سجدہ کرتا ہوں رب ذوالجلال لاکھوں کروڑوں کو جو بخشتا ہے، یک بارگی سب کو کیوں نہ بخشوا لوں۔ چوتھی مرتبہ میرے آقا جب سجدہ ریز ہوں گے تو رب ذوالجلال متوجہ ہوگا، یا محمد ارفع راسک، محمد ذرا سر کو اٹھاؤ، قل یسمع لک سل تعطی واشفع تشفع، سر کو اٹھاؤ۔ کائنات کے آقا سرکار دو سرا اب سجدے تو سر کو اٹھائیں گے مگر مانگنے کا سٹائل بدل لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، او مانگنے کا انداز میرے مصطفیٰ بدلیں گے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے ایذن لی من قال لا الہ الا اللہ، میرے اللہ مجھے اجازت تو بخش، میں نے پہلی مرتبہ مانگا تو نے اتنے بندے بخش دیے، دوسری مرتبہ مانگا اتنے بخش دیے، تیسری مرتبہ مانگا اتنے بخش دیے، اور میں تو ایک یہاں رک کر ذرا سوچیں، میں تو یوں محسوس کرتا ہوں میرے آقا کی لج پالی ہے، ایک مرتبہ جا کر واپس آ رہے ہوتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ وہ پیچھے والے کیا کہہ رہے ہوں گے، دوسری مرتبہ جانے کے بعد تیسری مرتبہ سوچتے ہوں وہ پیچھے والے کیا کہہ رہے ہوں گے، ابھی آیا محبوب، ابھی آیا محبوب۔ مت ہے کہ جس وقت میں چوتھی مرتبہ رب سے مانگنے کا انداز بدلوں گا اور بدل کر کہوں گا ایذن لی من قال لا الہ الا اللہ، میرے اللہ تو بخشنے پہ آ ہی گیا ہے تو پھر اتنا کرم کر دے، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے تو مجھے اجازت دے دے میں اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دوں۔ بات بڑی ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، مگر آگے رب ذوالجلال بھی اپنا انداز، دینے کا انداز بدل لے گا، یہ لینے کا انداز بدلیں گے، رب ذوالجلال دینے کا انداز بدل لے گا۔ پہلے تو رب ذوالجلال فرماتا محبوب جا جس کے سینے کے اندر جو کے برابر ایمان ہے اسے نکال کر جنت کا مالک بنا دے، دوسری مرتبہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جا کر جنت کا مالک بنا دے، جب پھر دیکھ جس کے سینے کے اندر وہ رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے اسے جنت کا مالک بنا دے، یہ سٹائل ہوگا۔ مگر عجیب بات ہے جب چوتھی مرتبہ جب سرکار مانگنے کا انداز بدلیں گے، رب ذوالجلال اب ذرا سنیں، رب ذوالجلال عطا کرنے کا سٹائل بدل دے گا، فرمائے گا محبوب وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، وجلالی، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، وعزتی وجلالی لأخرجن من النار من قال لا الہ الا اللہ۔ پہلے تجھے جانا پڑتا تھا، اب میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ محبوب جس شخص نے زندگی میں تیرا میرا کلمہ پڑھ لیا ہے اب میں اسے خود جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا رہا ہوں۔ قبول ہے دل میں عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے۔ آواز دی، اس جگہ پر آواز دی تو رحمت سرکار رک گئی، آواز دی تو رحمت سرکار رک گئی، جو دل پہ چل رہی تھی وہ تلوار رک گئی۔ تو وہ سارے کے سارے لپک لپک کر جو کہہ رہے ہوں گے اللہ جل جلالہ لجپال آقا کی برکتوں سے رحمتوں سے ہم سب کو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔